بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام، آپ کی آل اور آپ کے نیک اصحاب پر کروڑوں درود و سلام، اور آپ کی ختم نبوت پر لاکھوں کروڑوں جانیں قربان۔ ایک دجال اور ایک کذاب شخص نے فیصل آباد کے اندر پچھلے دنوں ایک سیمینار کروایا، اور اس کے اندر ایک ایسا دجل و فریب کیا کہ ہم پہلے آپ کو وہ کلپ سنا دیتے ہیں، اس سوال کا جواب سنا دیتے ہیں، پھر اس کی حقیقت سناتے ہیں کہ وہ شخص اصل میں کیا تھا جس کو انہوں نے قادیانی اور اس کے علاوہ اہل حدیثیت سے کہ مسجد کے اندر جو بندہ درس دیتا تھا، خطبے دیتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، اور اس کے اوپر اہل حدیثوں نے اس وقت اس کی زندگی میں فتوے بھی لگائے، لیکن اس وقت کوئی اس کو قادیانی نہیں کہہ سکا۔ لیکن آج اس شخص نے مولانا اسحاق کو کیا بولا، اور مولانا اسحاق خود کیا تھے، ابھی آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ یہاں ہمارے فیصل آباد میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، مولوی اسحاق جالوی صاحب، کیا انہیں اہل حدیث سمجھا جائے یا رافضی؟ قادیانی بھی اور رافضی بھی، یہ بات نہیں ہے قادیانی والی۔ ہم نے الحمدللہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے اور ان کا کلپ پیش کیا اسحاق جالوی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں نبوت آج بھی جاری ہے۔ کہ نبی بننے والے تھے لعنت، نبی کوئی نہیں ہو سکتا آپ تو اس تو بھائی اس مسئلے نو کوئی نہ چھڑے، نہ کوئی دلیلاں دے نہ کسی نہ آیتاں سنو نہ حدیثاں، چھتر لا جا کہ بس لمحہ پاؤ تے جتیاں مارو، آکو خدا دیا بندہ یہ کل نو بحث شروع کر دے کہ لا الہ الا اللہ بھی مانا نہیں کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں، یہ ہوئی مانا پہ بڑا خدا ہوئے کوئی نہیں چھوٹے ہے گیا، وہ کی اسی بگڑا دین دیاں وہ گلاں بھی تسی ہلا دینیاں جڑیاں بالکل طے شدہ۔ اس باروں اللہ رحمت فرمائے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تے کہ ایک آدمی نے دعویٰ نبوت کیتا تے اسلامی حکومت سی، انہیں کہا میرے کو معجزہ دیکھنا تو دیکھ لو، مطالبہ کرو کہ میں کوئی نشان دکھاواں۔ تو کئی لوگوں نے پوچھا اب یہ جھوٹا ثابت کر لی اگر کوئی نشان منگ لیا جائے، تو امام صاحب نے فرمایا انہیں جھوٹا ہونا کہ نہیں ہونا، تسی کافر ہو جانا۔ من طلب من علامۃ فقد کفر، جن نے نشان منگیا وہ کافر ہو گیا۔ انہوں شک ہے رسول اللہ دے فرمان کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس تو ایسا مسئلہ کہ امت نے اس جوڑیا، یہ بریلوی ہو جانے، جو بدی ہو جانے، شیعہ ہو جانے، جو مرضی نبی نہ نہ منن، اپنی حماقت اور بے وقوفی نہ لڑتے مردے رہن تو انہوں کی سمجھو تنگ ظرفی تے کھوپڑیاں دی کمیاں، ورنہ جدو ایک پیغمبر دی اولاد ہے، پیغمبر صرف ہے، نبی جڑا نا وہ روحانی باپ ہے اور ساری امت دی اولاد ہے، یہ بچے ایک رسول۔ بڑی پیاری مثال میں سنی کہ اسلام کا زندیق بن، اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نبی وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو امتیں ہو۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے، مجدد ہے، مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا ہے۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا، نئی امت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کچھ شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے، کافر اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس تو نبوت جیڑی نا حضور دی آخری امت نو انتشار تو انہیں بچایا، اے قرآن مجید دے ورقیاں نو جو ڈور نے سنبھالیا نا، یہ سمجھو پوری امت اگر بچی ہے نا انتشار تو انہیں فساداں دے باوجود تے مولویاں دی شرارتاں دے باوجود صرف ختم نبوت دی برکت۔ اس تو ایک مسئلہ نہیں نرا چھوڑا جائے بے آپ تو آخری نبی کوئی نہیں، اس امت دا بچا ہی یہ دے سکتے، نبی نہ ہونا آوے کوئی
امت بچی ہے، ورنہ یہ ہوئی ہونا جڑا آ جائے وہ اپنے 10 بندے جدے کرے تو باقیاں کافر کہہ دے، امت ٹکڑے ٹکڑے۔ اس پاروں رسول کریم علیہ السلام دی وہ خاص شان ہے جتے دین اسلام نے بہت زور دیتا۔ اس بارے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ مولانا اسحاق ختم نبوت کے کتنے بڑے داعی تھے۔ یہ صرف 1-2 لیکچرز سے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹے ہیں، نہیں تو سینکڑوں لیکچرز نیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے پبلک کے اندر سینکڑوں لوگوں کے اندر بیٹھ کر ختم نبوت کا دفاع کیا، یہاں تک کہ آپ ربوہ بھی گئے اور وہاں بھی ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کیا اور ان کو شکست فاش کیا، قادیانیوں کو۔ اب ان جاہلوں کو، ان دجالوں کو، ان کذابوں کو ہمارا چیلنج ہے کہ انہوں نے مولانا اسحاق کو قادیانی کہا، تو اب کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی پیش کریں کہ جس کے اندر مولانا اسحاق نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانا ہو یا امام مانا ہو یا پیشوا مانا ہو، جبکہ اس کی کاؤنٹر میں ہم ایسی درجنوں ویڈیوز پیش کر سکتے ہیں جس کے اندر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر گھنٹوں کے حساب سے لیکچر دے رہے ہیں، اس کی کتابوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس کو دجال کہہ رہے ہیں، اس کو زندیق کہہ رہے ہیں، اس کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ نکاح تک کو حرام کہہ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ان کو قادیانی کہتا ہے، ان کو اگر کوئی شخص غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ایک شخص کے ایمان کے اوپر حملہ کیا ہے، ایک انسان، اور ایسا انسان جو دنیا میں تھا تو تب یہ لوگ اپنے بلوں میں چھپے ہوئے تھے، کوئی سامنے نہیں آتا تھا، آن کیمرہ نہیں آتا تھا، چاہے وہ صلاح الدین یوسف ہوتا، چاہے وہ غلام مصطفیٰ ظہیر ہوتا، چاہے وہ ارشاد الحق عصری ہوتا، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، کسی میں اتنی اوقات نہیں تھی، چاہے وہ حافظ شریف ہوتا، کہ وہ مولانا اسحاق کے سامنے آن کیمرہ بیٹھ کر، آن دی ریکارڈ بیٹھ کر اپنی اوقات سامنے لے کے آتا اور ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگاتا یا ان سے کوئی علمی بات کر سکتا۔ چھپ چھپ کے آتے تھے اور کیمرے کے بغیر آتے تھے کہ کہیں ان کی جگ ہنسائی یا ان کی جہالت دنیا میں ایکسپوز نہ ہو جائے۔ آج 10-15 سال بعد ان لوگوں کو مولانا اسحاق کو قادیانی کہنا بھی یاد آ رہا ہے اور ان کو جھوٹے ان کے اوپر فتوے لگانے بھی یاد آ رہے ہیں۔ جس وقت ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ان کو برباد کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔